روزے صدقے اور نماز سے بھی افضل عبادت نہ قانون سارے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عقیدہ ضرور بتایا. تو آپ نے فرمایا روزے صدقے اور نماز سے بھی افضل عبادت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر آپسی تعلقات جوڑے ہوئے رہے. یہ روزے سے بھی صدقے سے بھی نماز سے بھی افضل ہے. اور آپس کے تعلقات میں اگر کشیدگی ہے، دلوں میں بغض عداوت حسد ہے، تو آپ نے فرمایا یہ چیز تمہاری نیکیوں کو موڑ دے گی جیسے اسطورہ بالوں کو موڑ دیتا ہے. ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ حسد بغض عداوت سے نیکیاں ایسے برباد ہو جاتی ہیں جیسے آپ کی وجہ سے لکڑیاں جل کر خاک ہو جاتی ہیں. مسلم معاشرے کو آپسی تعلقات میں جب تک یہ خوبی حاصل نہ ہوگی ہماری عبادتوں سے کوئی خاص فائدہ نہیں. کیونکہ اگر ہم اپنا دل میلا رکھیں گے، کسی مسلمان سے ہمارا دل میں بغض ہے، عداوت ہے، حسد ہے، دشمنی ہے، تعلقات ٹوٹے ہوئے، ملنا جلنا بند ہے، آنا جانا بند ہے، تو پھر جو بھی نیک عمل کریں گے حضور نے فرمایا ہے یہ ضائع ہو جائے گا، حسد کی وجہ سے برباد ہو جائے گا. نیکیوں کو سنبھال کر رکھو، محفوظ رکھو، اور اس کے محفوظ رہنے کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم آپس میں مل جل رہے، بھائی بھائی بن کر رہے. مسلم معاشرے میں اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھو، جس زمانے میں مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے، اس زمانے میں مسلمانوں کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ رہی، اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے. اور جس زمانے میں مسلمان آپس میں دشمن ہوئے ایک دوسرے کے، اس زمانے میں اللہ کی نصرت ان سے اڑ گئی اور مسلمان ذلیل و خوار ہوئے. پوری اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر لیجیے، چیز آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد اختلاف ہوا، جھگڑا ہو گیا. جب تک وہ جھگڑا قائم رہا مسلمانوں کو کسی بھی مقام پر فتوحات حاصل ہوئی نہیں. لیکن جب وہ جھگڑا ختم ہو گیا، آپس میں مل کر بھائی بھائی بن گئے، تو پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ اسلامی تاریخ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے کی روح یہی چیز تھی کہ مل جل کر رہو. اگر آپس میں مل جل کر نہیں رہنے کرو گے تو ممکن ہے کفر تک پہنچ جائے. یہ وارننگ دی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہو سکتا ہے تم کفر تک پہنچو. اور اس موقع پر آپ نے محترم مہینے ذی الحجہ، محترم دن یوم النحر بقرعید کا دن، اور محترم علاقہ مینا کے میدان کا بھی حوالہ دیا اور فرمایا کہ جیسے یہ دن اور یہ مقام اور یہ مہینہ محترم ہے، ایسے ہی ہر مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو تمام مسلمانوں پر محترم ہے. کوئی کسی کے خلاف کچھ کر نہیں سکتا، کچھ بول نہیں سکتا.
کرے گا بولے گا تو یاد رکھو آپ نے وارننگ دی تھی، یاد رکھو بالکل تک پہنچ جاؤ. نعوذ باللہ من ذالک. یہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سنہرا خطبہ دیا اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا تھا کہ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا؟ تو تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے بیک زبان کہا تھا جی ہاں، آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا اور اس کا حق ادا کیا. تب آپ نے انگلی شہادت کی اٹھا کر اللہ آسمان کی طرف آپ نے فرمایا اللہم نشہد اللہم نشہد اللہم نشہد. اے اللہ گواہ رہیے گا، اے اللہ گواہ رہیے گا، اے اللہ گواہ رہیے گا. آپ نے یہ پیغام اللہ کا دین سب کو پہنچا دیا. یہ اسی خطبہ حجۃ الوداع کا عجیب و غریب اثر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ یہ واقعی حجۃ الوداع یہ رخصتی ہے. اب اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان زیادہ دنوں تک رہیں گے نہیں. اور ایسا ہی ہوا کہ یہ حج ذی الحجہ میں ہوا. مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، محرم کا مہینہ آیا. اس کے بعد سفر کے مہینے میں آپ بیمار ہو گئے اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ کی وفات ہو گئی. آپ کا وصال. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم تعلیم ہے، بہت اہم نصیحت ہے. اگر مسلمان اس کو بھول گئے تو کہیں کے نہیں رہے، کہیں کے نہیں رہے. اور اگر اس کو یاد کر کے آپس میں مل جل کر بھائی بھائی بن کر رہے تو پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے کے نیک عمل کو اتنا اونچا بتایا، اتنا اونچا بتایا، اتنا اونچا بتایا کہ ہمارے تصور میں بھی نہیں آتا. ہم اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں، کوئی ذاتی مفاد نہیں. ہم کسی کو سلام کریں، ہم کسی سے ملنے کے لیے جائیں، ہم کسی کو اپنے گھر بلائیں، دعوت دیں، ہم کسی کا کوئی کام کر دیں، یہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہ رہے ہیں یہ صرف اللہ کے لیے ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، حضور نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ پیغمبر بھی نہیں ہیں، شہید بھی نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کا جو اونچا مقام ہوگا اس کو دیکھ کر انبیاء کرام علیہ السلام بھی اور شہداء رشک کریں. کیا مقام ہے، واہ کیا اونچا مقام اللہ نے دیا ہے. رشک کریں گے، رشک اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا اتنی اونچی عبادت، معمولی عبادت نہیں ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے نہیں، ہم آپس میں ٹکراؤ، آپس میں جھگڑا، آپس میں تناؤ، آپس میں لڑائی کرتے ہی رہتے. کبھی ہمارے گھر کی 4 دیواری میں جھگڑا ہوتا ہے، میاں بیوی کا، ساس بہو کا، نند دیورانی جٹھانی کا، گھر کی 4 دیواری میں. کبھی ہم گلی محلے میں ایک دوسرے سے
جھگڑے اور یہ آپس کا اختلاف ہم کو جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دے گا. معمولی برائی نہیں ہے. تو صحابی صرف آپس میں زبان سے جھگڑا کر رہے, پکڑی پکڑا بھی نہیں کر رہے, اٹھا پٹک بھی نہیں کر رہے, صرف زبان سے تو کیا کر لینا, ارے تو کیا کر لینا, صرف ایسے زبان سے زور زور سے گفتگو کر رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو کر آئے تھے کہ میں اپنی امت کو بتاؤں شب قدر کون سی رات ہے. لیکن ان دونوں مسلمانوں کو جھگڑتے دیکھ کر آپ ناراض ہو کر کہنے لگے کہ یہ جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے میرے ذہن سے اللہ نے شب قدر کی تعین بھلا. اب مجھے یاد نہیں کہ شب قدر کون سی رات ہے. کتنا منحوس ہے آپس کا جھگڑا. حضور نے فرمایا کہ یہ نیکیوں کو برباد کر دینے والی چیز ہے, نیکیوں کو کھا جانے والی چیز ہے, نیکیوں کو موڑ دینے والی چیز ہے. آپس کا اختلاف, آپس کا جھگڑا. مل جل کر رہو. ہمارے یہاں بہت عجیب عجیب قسم کے جھگڑے ہیں, بہت عجیب عجیب قسم کے جھگڑے ہیں. سگے سگے بھائیوں میں, سگی سگی بہنوں میں وراثت کے عنوان پر, کسی اور عنوان پر ایسا جھگڑا ہے کہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا. میں نے اپنے کان سے سنا ایک لڑکا کہہ رہا تھا, بیٹا جو نماز پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, حج بھی کر چکا ہے, کوئی ایلا غیرہ نہیں ہے, کوئی بہت بڑا پاپی نہیں ہے, لیکن گھریلو معاملے میں اتنا غصہ اس کو تھا کہ اس نے میرے سامنے کہا ہے, ماما طبیعت چاہتی ہے کہ میرے والد کو شکر, نعوذ باللہ من ذالک, العیاذ باللہ, ثم لا. گھر کی چاہت دیواری ایک ایسے شخص کے دل میں اپنے باپ کے تعلق سے اتنی نفرت, جبکہ وہ باپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, انت ومالک لابیک, تو بھی اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے, تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. اس کے باوجود میں نے اپنے کان سے ایک لڑکے سے سنا ہے کہ میری طبیعت چاہتی میرے باپ کو شکر. یہ نفرتیں ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشرے میں بہت خطرناک ناسور ہے. ہماری عبادتوں کو کھا جانے والا, ختم کر دینے والا. ہم خوش رہتے ہیں یہ عبادت ہم نے کر لیا, وہ عبادت ہم نے کر لیا, لیکن ہمارے دل میں جو بغض چھپا رہتا ہے اس کی طرف دھیان نہیں رہتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لاتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ کے درمیان, تو پہلے ہی ارشاد فرما دیتے تھے, دیکھو میرے سامنے اس کی اس کی اس کی اس کی کوئی بات نکالنا نہیں. میں تمہارے درمیان آتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ میرا دل تم سب کے بارے میں حسن ظن والا ہو, بدگمانی کسی کے بارے میں بھی نہ ہو. اب میں تمہاری مجلس سے اٹھ کر جانا چاہتا ہوں اس حال میں کہ تم میں سے کسی کے بھی بارے میں میرے دل میں بدگمانی نہ ہو. حسن ظن ہی ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر بدگمانی اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے بدگمانی کا دھواں پھیلا ہو, جس میں سانس لینا مشکل ہو.
معمولی بات پر بدگمانی ہو جاتی ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی اکثر جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹی بات ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں رمضان کا مہینہ آپ کی اہلیہ محترمہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں، آپ سے کچھ دیر گفتگو کر کے حال چال معلوم کرنے کے لیے بیٹھی، تھوڑی دیر گفتگو ہوئی، روٹی جانے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلداری کے طور پر تھوڑی دیر آپ ان کے ساتھ ساتھ مسجد کے دروازے تک گئے۔ اس نے اللہ کا آڑا ڈھونڈا اور پھر دروازے کے پاس، آپ مسجد میں ہی کھڑے ہیں، باہر نہیں نکلے ہیں، دروازے کے پاس گفتگو کر رہے ہیں بیوی سے۔ اتنے میں دو مسلمان ادھر سے گزرے، انہوں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون سے بات کر رہے ہیں، وہ آگے گزرتے چلے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو روکا، ٹھہرو ٹھہر جاؤ، وہ رک گئے۔ آپ نے فرمایا دیکھ لو یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ کیوں؟ وہ بیچارے دونوں صحابہ شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے بارے میں ہمارے دل میں بدگمانی کبھی نہیں آ سکتی، ہم کبھی آپ کے بارے میں کوئی برا خیال لا ہی نہیں سکتے، ہمارا ایمان ہی ختم ہو جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان تم میں سے کسی بھی شخص کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا، کب وہ کسی کے خلاف بدگمانی میں مبتلا کر دے کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے ہوشیار رہو کہ یہ میری بیوی ہے، کہیں تمہارے ذہن میں خیال نہ جائے کہ کون تھی جس کے ساتھ حضور بات کر رہے ہیں۔ مسلم معاشرے میں دلوں کو صاف رہنا، کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں آئی۔ کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کر دیا، جھٹ سے بدگمانی اپنے دل میں پیدا نہیں کرنا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سارے صحابہ بالکل بجھے ہوئے، غمگین، کچھ اچھا نہیں لگا۔ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انس کیسے اچھا لگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مٹی ڈالتے ہوئے، کیسے تم کو اچھا عجیب صدمہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دلوں میں حضور کے انتقال کے بعد۔ اسی صدمے میں کوئی کیسے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ بیٹھے ہوئے، بالکل غمگین سا بھٹکائے ہوئے، ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گزرے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سلام کیا، السلام علیکم، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اگر ہم ہوتے تو اپنے دل میں فوراً بدگمانی پیدا کر لیتے کہ عثمان کے دل میں میرے بارے میں بغض ہے، نفرت ہے، اسی لیے میرے سلام کے جواب نہیں دیا ہوگا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کامل ایمان والے صحابی، سلام کا جواب نہیں ملا،
لوگوں نے امیر المومنین بنا، حضور کا جانشین بنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنے لگے ابوبکر میں گزر رہا تھا، عثمان سر جھکائے بیٹھے تھے، میں نے السلام علیکم کہا، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ کیا مجھ سے غلطی ہو گئی؟ کیا مجھ سے ان کو تکلیف پہنچی؟ کیوں میرے سلام کا جواب نہیں دیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا چلو ہم دونوں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا بات ہے۔ اب یہ دونوں گئے اور دونوں مل کر سلام کیا۔ ایک وقت دو آدمیوں کی سلام کرنے کی آواز کچھ بلند ہوگی، کچھ انداز ہی دوسرا ہوگا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چونکے اور کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً سمجھ کہ پہلی مرتبہ جاتے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلام کا انہوں جواب کیوں نہیں؟ پوچھنے لگے عثمان تمہارے بھائی عمر ابھی تمہارے پاس سے گزرے تھے، تم کو سلام کیا تو تم نے جواب کیوں نہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے بھائی عمر مجھے سلام کرے اور میں جواب نہ دوں؟ نہیں، میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ کب انہوں نے سلام کیا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سلام کرے میں جواب نہ دوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ ہر مسلمان کو اسی صدمے میں بیچارے محو ہو کے اسی حال میں تمہارا گزر ہوا ہوگا اور تم نے سلام کیا ہوگا، کہ ذہن میں تمہارے سلام کا جواب محمد طور پر آیا نہیں ہوگا اور انہوں نے نہیں دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً صاف دل کے ہو گئے، پہلے سے بھی زیادہ، اور تمہارے دل میں آپس میں ایک دوسرے سے ملنے جلنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، آنے جانے میں اگر کوئی بات ہو جائے تو دل کو میلا نہیں ہونا، بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اپنے دل میں حسن ظن ہی رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے اندر خوبی نہیں ہے، ہم کسی بھی بات میں فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں۔ آپس میں مل جل کر رہو۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کو خوشخبری دی ہے کہ آخرت میں جب کہیں سایہ نہیں ہوگا، دھوپ ہی دھوپ ہوگی، میرے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہیں۔ اس میں ایک ہے عدل انصاف کرنے والا بادشاہ۔ ہم تو بادشاہ ہے نہیں، اللہ ہم کو بادشاہ بنا دے۔ ہم میں سے کسی کو اللہ بادشاہ بنا دے تو اسے چاہیے کہ وہ عدل انصاف سے بادشاہ بنے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مسلمان خاتون کی عدت وفات گزرنے کے بعد پیغام دیے نکاح کا، حضرت معاویہ رضی اللہ، تو وہ خاتون آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول معاویہ ابن ابی سفیان نے مجھ سے نکاح کا پیغام دیا، میں آپ سے رائے لینے کی جائے گا، کیا کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاویہ تو بالکل فقیر ہے، صعلوک کا لفظ آپ کو، صعلوک قلاش، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ درہم ہے نہ دینار ہے، اس سے نکاح کر کے تم کیسے ازدواجی زندگی گزار پاؤ گے؟ اسامہ سے نکاح کرو، حضور کے منہ بولے ہوتے۔ اس حدیث سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اتنے غریب تھے کہ وہ شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ازدواجی زندگی کے لیے بیوی کے نام نفقے کا انتظام نہیں، لیکن ایک زمانہ آیا کہ بھئی امیر المومنین بنے،
یہی بادشاہ وقت بنے. تو کوئی بعید نہیں کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بادشاہ بنے. حضور نے فرمایا 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے جس دن سایہ کہیں نہیں ہوگا, صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا آخرت میں. ایک تو عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ, دوسرا وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہے. نوجوان مسلمانوں کتنی بڑی سعادت, اپنی جوانی کو ضائع ہو, موبائل میں بیٹھے رہتے ہو, اس کی اسکرین میں کھو جاتے ہو, ایئر فون لگا کر خدا کی کیسے کیسے گانے سنتے رہتے ہو, کیسے کیسے اس میں تم فنکشن میں بالکل مبتلا رہتے ہو. یہ سب واحیات. موبائل کے فتنے میں اپنے آپ کو مبتلا مت کرو. اپنی جوانی کی حفاظت کرو. جوانی اللہ کی عبادت کی سوچنے پورے کرنے کے لیے نہیں ہے. بیدار ہو جاؤ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایک سے ایک جوان تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی. وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارا. تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہے, نماز پڑھ کے اپنے کاروبار میں لگ گیا ہے, اپنی مصروفیات میں مصروف ہو گئے, لیکن دل میں خیال ہے کب اذان ہوگی کب مسجد جاؤں گا, کب اذان ہوگی کب مسجد جاؤں گا. دل اس کا مسجد میں اٹکا رہتا ہے. نماز پڑھ لینے کے بعد بھی اگلی نماز کی فکر ہو. ایسے نمازی کو اللہ عرش کے سائے میں بلا. پانچواں وہ شخص ہے جو صرف اللہ کے لیے محبت کرے, کسی مسلمان سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے, اسی بنیاد پر ملاقات کرے, اسی بنیاد پر السلام علیکم کہہ کے جدا ہو. اللہ کے لیے محبت کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے میں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں, اللہ کی محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے, کسی اور ذاتی غرض کے لیے. پھر حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور رو پڑے, کوئی نہیں آس پاس کوئی نہیں, نہ گھر کی چہار دیواریں, نہ بیوی ہے, نہ بچے ہیں, نہ مسجد میں کوئی اور شخص ہے, اکیلا شخص, اور اللہ کو یاد کر کے رو, اللہ کی عظمت کی وجہ سے, اللہ کے خوف کی. بات حضور نے فرمایا وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا جس کو کوئی خوبصورت عورت, حسب نسب والی عورت, اونچی مقام والی عورت گناہ کی دعوت دے اور یہ صاف کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, مجھ سے یہ حرکت نہیں ہوگی. اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والا یہ مسلمان اللہ کے عرش کے سائے. اور وہ شخص جو اللہ کے نام میں صدقہ کرے تو اتنے اخلاص کے ساتھ صدقہ کرے, ایسے چھپا کر صدقہ کرے کہ سیدھے ہاتھ سے دے رہا ہے تو الٹے ہاتھ کو خبر بھی کسی کو معلوم, صرف اللہ جانتا ہے. جس کو دے رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ کون دے رہا ہے, اور وہ دینے والا اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ دے رہا ہے. ان 7 لوگوں میں وہ بھی ہے جو کسی مسلمان سے محبت کرتا تو صرف کرتا ہے. تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو, وہ سے نفرت بالکل ہم نے دل میں مت رکھو. آج ہمارے درمیان دیکھو بقرعید کے موقع پر کتنے مخبر پیدا ہو گئے. گلی کے اندر ایک گلی ہے, اس کے اندر ایک گلی ہے, اور پھر بھی پولیس آ جاتی ہے کہ مخبری کس نے کی. پولیس والے کہتے ہیں صاحب ہم تمہارے پاس نہیں آئیں گے, تمہارے گلیوں میں نہیں آئیں گے, تمہارے گھروں میں انکوائری کے لیے نہیں آئیں گے. ہمارے پاس اگر کوئی یہ کہتا ہے آ کر فلاں گلی میں فلاں جگہ پر فلاں مقام پر جانور ہیں تو پھر ہم مجبور ہو جاتے لانے پر. تو یہ مخبری
کون کرتا؟ ہم ہی سے کوئی کرتا ہے نا. کہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ فوز رکھنے والا چند کوڑیوں کی بنا, چند دوپٹیوں کے بنا, آخرت میں پتہ چلے گا کہ ایک مسلمان کو تکلیف دینے کا کتنا بڑا بھگتان اس کو کرنا پڑتا ہے. آپس میں ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنائی. اللہ ہم سب کے دلوں کو کینہ, کپٹ, بغض, عداوت, حسد سے محفوظ رکھے. ہم سب کے دلوں میں آپس میں تمام مسلمانوں کی محبت ہے. صرف اللہ کی محبت, اللہ کی رضا کے لیے اپنے